دنیا کے نقشے پر ایک ملک ہے جسے کبھی لاطینی امریکہ کا سب سے امیر ملک سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں تیل سمندر کی طرح بہتا تھا، جہاں لوگ مستقبل سے خوفزدہ نہیں تھے۔ آج وہی ملک بھوک، مہنگائی اور بے یقینی کی علامت بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے وینزویلا کی۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں وینزویلا کی معیشت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی کرنسی ڈالر کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ لوگ خوشحال تھے، درآمدات عام تھیں اور حکومت کے پاس بے پناہ وسائل تھے۔ مگر سوال یہ ہے، اتنی دولت کے باوجود وینزویلا تباہ کیسے ہوا؟ انیس سو ننانوے میں اقتدار میں آئے ہوگو شاویز۔ انہوں نے خود کو غریبوں کا مسیحا کہا، تیل کی دولت عوام میں بانٹنے کے وعدے کیے۔ شروع میں عوام خوش تھے، مفت تعلیم، مفت علاج اور سبسڈیز نے حکومت کو مقبول بنا دیا۔ لیکن ایک بڑی غلطی ہوئی۔ وینزویلا نے اپنی پوری معیشت صرف تیل پر کھڑی کر دی۔ زراعت ختم ہونے لگی، صنعتیں بند ہونے لگی اور درآمدات پر انحصار بڑھ گیا۔ جب تیل کی قیمت گری تو معیشت بھی زمین بوس ہو گئی۔ حکومت نے نجی اداروں کو قومی تحویل میں لینا شروع کیا۔ کارخانے، کمپنیاں، حتیٰ کہ دکانیں بھی سرمایہ کار ملک چھوڑنے لگے۔ بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو گئی اور بے روزگاری بڑھتی چلی گئی۔ اعتماد ٹوٹ گیا اور معیشت لڑکھڑا گئی۔ ہوگو شاویز کے بعد نکولس مادورو اقتدار میں آئے۔ یہ وہ دور تھا جب بحران کنٹرول سے باہر ہو گیا، مہنگائی ہزاروں فیصد تک جا پہنچی، نوٹ کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ بے قیمت ہو گئے۔ لوگ پیسے کے تھیلے لے کر صرف ایک روٹی خریدنے نکلتے تھے۔ دکانوں میں کھانے کی اشیاء غائب ہو گئیں، دوائیں نایاب ہو گئیں، بچوں میں غذائی قلت عام ہو گئی۔ لاکھوں لوگ پیدل سرحدیں پار کرنے لگے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک بن گئی۔ احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلیں، صحافی خاموش کر دیے گئے اور الیکشن پر سوالات اٹھنے لگے۔ اقتدار بچانے کے لیے جمہوریت قربان کر دی گئی، طاقت چند ہاتھوں میں قید ہو گئی۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے وینزویلا پر پابندیاں لگا دیں، تیل کی برآمدات متاثر ہوئی اور ملک مزید تنہائی کا شکار ہو گیا۔ عام عوام اس سیاسی جنگ کا سب سے بڑا شکار بنے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیرونی طاقتیں قصوروار ہیں
یا بدعنوانی، غلط پالیسیاں اور ناقص منصوبہ بندی اصل مجرم ہے؟ حقیقت شاید ان سب کا مجموعہ ہے۔ وینزویلا ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ قدرتی وسائل اگر عقل کے بغیر استعمال ہوں تو نعمت کی بجائے عذاب بن جاتے ہیں۔ جمہوریت، آزادی اظہار رائے اور مضبوط ارادے کسی بھی ملک کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ وینزویلا آج بھی سانس لے رہا ہے، مگر زخمی حالت میں۔ سوال یہ نہیں کہ وینزویلا کیسے تباہ ہوا، اصل سوال یہ ہے کیا دنیا اس کہانی سے کچھ